اسد صاحب سر آپ کے پاس دو مختلف ویوز آپ نے سن لیے. عرفان قادر صاحب کا خیال ہے خیر آئی ڈونٹ نیڈ ٹو سمرائز, آپ نے دونوں پوائنٹ آف ویوز دیکھ لیے. سر آپ کس سے اتفاق کریں گے؟ جی تھینک یو عارفہ صاحبہ, یو آر پوٹنگ می ان اے ویری ڈیفیکلٹ پوزیشن. قانونی دائرے میں عرفان قادر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. احمد صاحب از آلسو مائی سینئر ایٹ دا بار. بات کافی حد تک واضح ہے. اسپیکر نے جب یہ تمام پروسیڈنگ شروع کی اور آپ نے پھر آرٹیکل 5 کا حوالہ دیا تو آرٹیکل 158 میں بھی واضح ہے کہ آپ اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کر سکتے جب تک آپ نے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس اسی اسمبلی میں داخل کیا ہوا اور اس پر ووٹ نہ ہوا ہوا ہو. تو یہ شروع میں ایک تو خدشہ ہے جو کہ کافی زیادہ نمایاں ہے کہ آپ نے ایک کامیاب ووٹ آف نو کانفیڈنس کو سائڈ سٹیپ کرنے کے لیے آرٹیکل 5 کو سامنے رکھا اور پھر اس کے فوری طور اس کے بالکل بعد آپ نے پھر اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیا. یہ پہلی چیز. جو دوسری چیز ہے وہ ہے اسپیکر کے اختیارات. احمد صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں. ایک تو آرٹیکل 169 کی پروٹیکشن ہے, لیکن ماضی میں بھی ہم نے کئی پریسیڈنٹ دیکھے ہیں جس میں یہ بات نمایاں ہے. بلکہ عرفان قادر صاحب حوالہ بھی دے رہے تھے جو 2012 میں ہم نے دیکھا یوسف رضا گیلانی اور اظہر صدیق صاحبان کے جو کیسز تھے. The speaker is to apply his mind, لیکن کیا یہاں اسپیکر کا اختیار ہے کہ وہ آپ کے منتخب نمائندوں کو ووٹ دینے سے ریسٹرین کر سکتا ہے, یا وہ اس طرح کی رولنگ بھی دے سکتا ہے ایپلیکیشن آف مائنڈ والی جس میں وہ اسد کیسر صاحب کا نام پڑھ دیتے ہیں, دوسری سائڈ کی بات نہیں سنتے اور پھر اس کے بعد اس رولنگ میں بھی کہیں یہ نہیں کہتے کہ آپ کے جو منتخب نمائندے تھے وہ اس بیرونی سازش میں ملوث تھے. انہوں نے صرف کہا کہ تحقیق بنتی ہے. اب میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہاں جو فورن ایلیمنٹس ہیں وہ دخل دیتے ہیں اور بالکل تحقیق کرنی چاہیے, لیکن اگر 7 مارچ کو کیبل آ گئی اور رولنگ میں بھی اس کا حوالہ آپ نے دیا ہوا ہے تو 7 مارچ اور 3 اپریل کے بیچ آپ 1956 کے قانون کے تحت کمیشن آف انکوائری بھی بنا سکتے تھے, آپ JIT تشکیل دے سکتے تھے, آپ اس چیز کی تہہ تک پہنچ سکتے تھے. 3 اپریل کے دن آپ کے پاس وہ مٹیریل نہیں تھا کہ آپ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کو اس طرح ریجیکٹ کر سکیں. اب آگے عدالت عظمیٰ کس طرح کا ورڈکٹ دیتی ہے وہ دیٹ ویل ہیو ٹو ویٹ.